بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور ام ہانی کو نکاح کا پیغام دے دیا، لیکن ام ہانی نے شادی سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ابھی شادی کے قابل۔ حضرت ابو طالب بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنی حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سے سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہیں۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ، کچھ نے ہند بھی لکھا تھا، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئیں۔ والد جناب حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر تیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو حضرت محمد اس وقت بھی حضرت ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مقامات اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دار ارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمارے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا کہ اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو طے کرنا پسند نہیں کیا تھا، جن کی علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تھا تو چچا جان نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے ان کو اب انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی بھی نہ کی تھی، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن وہب سے کر دی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ یہ شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی شرف اور اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری بہت مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ہانی کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا تو حضرت ہانی نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق بہت ہی زیادہ ہے، میری اولاد یتیم ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہو سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی، اور اگر میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو میرے لیے بہت شرمساری کی بات ہوگی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہانی کی یہ بات سنی تو خوشی کا اظہار کرتے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی بھی خدمت بہتر طریقوں سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھڑ سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فیصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانہ میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں روزہ سے ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روزہ سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کا تم کو اختیار ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے کی میں ضعف معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایسا عمل بتلایا جائے جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا، فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے حارث بن ہشام یعنی ابو جہل کے بھائی اور زبیر بن امیہ کو امان دے دی ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمہ بنا کر پناہ دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا حق ہی رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں پناہ کا یہ واقعہ حضرت ہانی کی زبان یوں درج ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند جانب رونق افروز ہوئے تو بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن ہشام اور زبیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر گھس آئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے کوٹھڑی میں بند کر دیا، ان کے پیچھے ہی میرے بھائی حضرت علی انہیں تلاش کرتے ہوئے تلوار لیے اندر آ گئے اور کہا کہ میں انہیں قتل کروں گا۔ یہ دونوں میرے خاوند حبیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹھڑی میں چھپایا اور گھر کا دروازہ بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ ہانی کی اس امان کا ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ اثر ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ کرام میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ہانی نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ ان کے 4 بچے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جودہ تھے، چاروں بچوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑا بیٹا تھا جس کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں فقہ سے بے حد دلچسپی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسرے تک بھی پہنچاتی تھی۔
حضرت ام ہانی سے 46 احادیث مروی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔